الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، آقا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایک بہت ہی نمایاں اور روشن واقعے کا ذکر تقریباً حدیث اور سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے. یہ واقعہ رجیع کے واقعے کے نام سے معروف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے لیے قربانی کا جو جذبہ عطا فرمایا تھا، اس جذبے کے بے شمار نمونوں میں سے ایک نمونہ یہ واقعہ بھی ہے. روایات میں منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی تقاضے پر صحابہ کرام کی 10 افراد پر مشتمل جماعت ایک خاص اہم مقصد کے لیے روانہ فرمائی، اور اس 10 نفری جماعت کا امیر سیدنا حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا. اور اس قافلے میں ایک مشہور صحابی سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. ایک دوسرا مشہور نام اس قافلے کے شرکاء میں سیدنا حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا. قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ قافلہ اس مشن کے لیے روانہ ہوا جو مشن حق کی اشاعت، دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو دیا تھا.
اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ یہ قافلہ دشمنوں کے نرغے میں آئے اور قافلے کے تمام افراد جن کے سینوں میں حق کی خاطر جان کی قربانی دینے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے کا اعزاز حاصل کرنے کی تمنا تھی، یہ تمنا پوری ہو جائے۔ 100 دشمنوں کا ایک لشکر اس قافلے کے پیچھے لگ گیا، تعاقب کرنے لگا۔ جب اس 10 رکنی قافلے کو یہ محسوس ہوا کہ ہم نرغے میں آ رہے ہیں تو یہ حضرات صحابہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور ٹیلے سے نیچے کے پورے حصے کو، چاروں طرف کے حصے کو دشمنوں کی فوج نے اپنے قابو میں لے لیا۔ اب اس کے بعد گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ وہ قافلہ جو دشمنوں کا ہے، جو 100 افراد پر مشتمل ہے، جو انتقام کے جوش میں اندھا بنا ہوا ہے، وہ بار بار ان 10 صحابہ کرام سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو ہماری قید میں دے دو گے، سرنڈر کر جاؤ گے، گرفتاری گوارا کر لو گے، تو ہم وعدہ کرتے ہیں نہ ہم تمہیں باندھیں گے، نہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں گے، اور نہ تمہیں قتل کریں گے۔ سالار قافلہ، مسلمانوں کے قافلے کے سردار، اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ دشمن جو وعدہ کر رہا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اگر ہم ان کے قابو میں آئیں گے تو یہ ہم کو قتل بھی کریں گے، ہماری لاشوں کے ساتھ بدسلوکی اور بے حرمتی بھی کریں گے۔ اس لیے انہوں نے صاف لفظوں میں اپنا یہ موقف بیان کیا، اما انا فلا انزل اليوم فی ذمۃ کافر، میں اپنے آپ کو کسی دشمن کے حوالے نہیں کروں گا، میں ٹیلے سے مقابلہ کروں گا، اپنے تیر کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے جتنا مقابلہ میرے بس میں ہوگا، اور مقابلہ کرتے کرتے میں جان دے دوں گا، لیکن دشمن کے ہاتھوں اپنے آپ کو گرفتار کرانا کسی صورت میں پسند نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ موقف اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا اور دشمنوں کو علی الاعلان اپنے اس موقف سے واقف کرایا، اور اپنے ہاتھ اپنے رب کے دربار میں اٹھائے کہ اے اللہ، ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہیں تو آپ کی رضا کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور جان دیں تو آپ کی رضا پر جان دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، زندگی سلامت رہے تو، زندگی سلامت نہ رہے تو، ہر صورت میں آپ کی رضا ہمارا مقصود ہے۔ اور اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہاں اس جگہ سے سینکڑوں میل دور مدینے میں تشریف فرما ہے، انہیں اطلاع فرما دیجئے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے اور ہم کیسی افتاد کے شکار ہو گئے ہیں۔ یہ دعا مانگی، دشمنوں نے تیر اندازی شروع کی، مقابلہ سخت رہا، لیکن بالآخر ایک ایک کر کے صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے گئے۔ سالار قافلہ بھی شہید ہو گئے، ان کے علاوہ 6 اور صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ 7 صحابہ نے، 10 میں سے 7 صحابہ نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ اب 3 مسلمان بچے، اور آخر میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اب بجائے اس کے کہ ہم
تنے تنہا مقابلہ کریں، کیا حرج ہے اگر ہم دشمنوں کی بات مان لیں اور ہم ٹیلے سے نیچے اتر جائیں اور سرنڈر کر دیں اور دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی راستہ نکل آئے ہمارے بچنے کا، یا راستہ نکل آئے ان دشمنوں تک حق کا پیغام پہنچانے کا اور ان کے اسلام کے دامن میں داخل ہو جانے کا۔ بالآخر وہ تینوں صحابہ پورے عہد معاہدے کے بعد اترے اور انہوں نے یہ عہد لیا دشمنوں سے کہ تم ہمیں قتل نہیں کرو گے، تم ہمارے ساتھ بدسلوکی نہیں کرو گے، تم ہمیں باندھ کر اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ دشمنوں نے قسمیں کھائیں، معاہدے کیے۔ اب یہ تین صحابہ کرام اتر رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ تینوں صحابہ، جن میں ایک حضرت خبیب تھے، دوسرے حضرت زید تھے اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہم تھے، یہ تینوں صحابہ دشمنوں کے قابو میں آئے تو دشمنوں نے اپنی سازش، اپنے ارادے، اپنی بدنیتی کے مطابق عہد توڑ ڈالا اور فوراً ہی رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا ان صحابہ کو۔ یہ غداری کا آغاز تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کی ابتدا تھی۔ حضرت عبداللہ ابن طارق نے اپنے 7 شہید ہو جانے والے صحابہ جن کی لاشیں ٹیلوں کے اوپر پڑی ہوئی تھیں، اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے اپنے ان ساتھیوں کا نمونہ بہت اچھا نمونہ ہے، میں نے غلط کیا، تم پر بھروسہ کیا اور نیچے اترا اور تمہاری باتوں پر مجھے یقین آیا، میں نے غلط کیا، تم نے ہم کو باندھنا شروع کر دیا، غداری کی ابتدا کر دی، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہی قتل ہو جانا، جان قربان کر دینا گوارا کروں گا۔ دشمنوں نے لاکھ انہیں مجبور کیا، گھسیٹا، بدسلوکی کی، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر انہیں تیر مارا گیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اب 2 صحابہ کرام بچتے ہیں، سیدنا حضرت خبیب اور سیدنا حضرت زید۔ ان دونوں کو دشمنوں نے گرفتار کیا، باندھا اور باندھ کر مکے لے گئے اور مکے کے خطرناک دشمنوں کے ہاتھوں انہیں فروخت کیا۔ ان کے جو خریدار تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے رشتہ دار بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، جہنم رسید ہوئے تھے، ان کے سینوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ انہوں نے خریدا ان 2 صحابہ کرام کو اور پھر بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا۔ حضرت زید ابن دسنہ گرفتار ہیں اور جب وہ پہنچے مکہ المکرمہ تو بغیر کسی تاخیر کے ان کو لے جایا گیا ایک حصے میں دشمنوں کے ذریعے، اور ایک میدان میں انہیں کھڑا کیا گیا اور جلاد و قاتل کو بلایا گیا، اور میدان کے چاروں طرف تماشائیوں کا گروہ ان کے قتل کا تماشا دیکھنے آیا تھا۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دشمن طاقتوں کے سب سے بڑے سربراہ تھے، انہوں نے حضرت زید کے کان میں حضرت زید کے قتل کیے جانے سے چند لمحے پہلے یہ بات کہی تھی کہ زید، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، ہم تمہیں رہا کر دیں اور تم اپنے گھر جا کر آرام سے رہو اور تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد کو لایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی گردن اتار دی جائے، تمہیں رہا کر دیا جائے اور تمہاری رہائی کے عوض تمہارے نبی محمد کو قتل کر دیا جائے، کیا تم یہ گوارا کرو گے؟ جواب وہی تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت زید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے، ان کے جسم کے ریشے ریشے میں آقا کا عشق سمایا ہوا تھا، سب کچھ الگ کیا جا سکتا تھا، ایمان کو اور آقا کی محبت کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے جواب میں ابو سفیان سے اور وہاں موجود پورے مجمع کو خطاب کر کے یہ فرمایا تھا،
تم قتل کرنے کی بات کرتے ہو، یہ تو بہت دور کا معاملہ ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ مجھے رہا کر دیا جائے، میری جان بخش دی جائے اور میری جان کے عوض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے آقا کے قدموں میں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ ابو سفیان کو کہنا پڑا تھا حضرت زید کا یہ جملہ سن کر، واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، خدا کی قسم میں نے کسی انسان کو کسی انسان سے اتنی سچی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی سچی محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے۔ یہ تھی صحابہ کے دلوں میں آقا کی محبت، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی حق کی خاطر، اور جذبہ محبت پر اور محبت کی صداقت پر حرف نہیں آنے دیا، داغ نہیں آنے دیا، آنچ نہیں آنے دی۔ یہی سلوک سیدنا حضرت خبیب کے ساتھ ہوا، ان کو بھی کئی مہینوں کے انتظار کے بعد قتل گاہ میں لے جایا گیا اور انہیں بھی قتل کیا گیا، اور ان سے ان کی آخری تمنا پوچھی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے موقع دو، قتل سے پہلے، جان کی قربانی سے پہلے مجھے موقع دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ 2 رکعت مختصر سی نماز پڑھی، سلام پھیرا اور دشمنوں سے خطاب کر کے کہا، تم یہ کہہ سکتے تھے کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے اس لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اسی لیے میں نے مختصر نماز پڑھی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے رب کے دربار میں اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، خدایا ان دشمنوں کو چن چن کر ہلاک کر دیجئے گا، یہ آپ کے دین کے دشمن ہیں، آپ کے مشن کے دشمن ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ زندہ رکھے جائیں، ان میں سے کسی کو باقی مت چھوڑیے گا۔ اور پھر اس کے بعد عربی کے اشعار پڑھے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَزَّعِ، کہ میں اللہ کی رضا کے راستے میں قربان کر دیا جاؤں تو جس کروٹ پر بھی میری موت آ جائے میرے لیے عزت کا، کامیابی کا، نفع کا سودا ہے، اللہ چاہے گا تو برکتوں سے، سرخروئی سے، عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، 10 کے 10 صحابہ کرام جن کے سامنے سمجھوتے کی تمام صورتیں تھیں، گفتگو کی تمام صورتیں تھیں، سرنڈر کر جانے کے تمام موقع تھے، گول مول بات کر کے اپنی جان بچانے اور اپنے آپ کو سیف رکھنے کی تمام صورتیں تھیں، لیکن قربان جائیے ان کی ثابت قدمی پر، قربان جائیے ان کی عزیمت پر، قربان جائیے ان کی سرفروشی اور جانبازی کے جذبے پر کہ انہوں نے حق کی خاطر اپنی جان کی قربانی گوارا کی، لیکن دشمنوں سے کوئی سمجھوتا کرنا اور دشمنوں سے کوئی مذاکرات کرنا اور دشمنوں سے کسی بھی طرح کی گول مول بات کر کے اپنی جان بچانے کا انتظام کرنا، ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ کے ان بندوں کا نسوہ، ان بندوں کا نمونہ آج ہمارے لیے بہت روشن نمونہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی اور اپنی رضا کو اللہ و رسول کی رضا میں گم کر دیا۔ پوری جماعت صحابہ کا رنگ یہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اسی طرح کی تھی کہ ان کے سامنے اپنی خواہشات بالکل پیچھے ہوتی تھی، اللہ اور رسول کی رضا بالکل سامنے ہوتی تھی۔ آپ سیرت پڑھیں صحابہ کی، حدیث کی کتابیں پڑھیں اس حوالے سے کہ کیسا رنگ تھا صحابہ کے کردار کا، تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ اونچی عمارت ایک صحابی نے مدینے میں تعمیر کی ہے، آقا گزر رہے ہیں، پوچھا
یہ کس کی عمارت ہے، کس کی بلڈنگ ہے؟ اشارہ کیا گیا فلاں مسلمان کی، آپ نے ناگواری کی نظر دیکھی، اس صحابی کو معلوم ہوا تو فوراً اس صحابی نے وہ بلڈنگ ڈھا دی، وہ بلڈنگ گرا دی، اور آقا چند دنوں کے بعد گزرے تو عمارت کا نام و نشان نہیں ہے۔ پوچھا عمارت کہاں گئی؟ کہا آپ کی ناراضگی کا علم ان صحابی کو ہوا تو انہوں نے عمارت گرا دی۔ انگوٹھی پہن کے ایک صحابی حضور کی مجلس میں آ گئے، آقا نے ناگواری سے دیکھا تو انگوٹھی نکال کر پھینک دی، قیمتی انگوٹھی، قیمتی پردہ صحابہ کے کمروں میں، صحابہ کے گھروں میں لگا ہوا ہے۔ آقا نے ناگواری کی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے پردے چاک کر دیے۔ ایک دو نمونے نہیں ہیں صحابہ کی سیرت میں، اپنی مرضی کو اللہ اور رسول کی مرضی میں گم کر دینا، اپنے جذبات کو پیچھے کر دینا، اللہ اور رسول کی رضا کو سامنے رکھنا، یہ وہ سبق ہے جو ہم کو صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ جانوں کی قربانی تو بالکل آخری مرحلہ ہے، لیکن اس سے پہلے کتنے مرحلے قربانیوں کے آتے ہیں۔ میں اپنے گریبان میں منہ ڈالوں اور آپ اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ ہم آقا کے نام لیوا تو ضرور ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کو عزت و فخر سمجھتے ضرور ہیں، لیکن ہم اپنے کردار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس پیدا کرنے، نمونہ پیدا کرنے، جھلک پیدا کرنے کی کوشش سنجیدگی کے ساتھ کرنے والے کیوں نہیں بنتے؟ میں یہ بات بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمیں اولین ترجیح کے طور پر یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، صحابہ کے نمونے کو اپنے سامنے رکھیں، اور یہ طے کر لیں اگر ہمیں نقل اتارنی ہے تو اسی نمونے کی نقل اتارنی ہے، اگر ہمیں پیروی کرنی ہے تو اسی نمونے کی پیروی کرنی ہے، اگر ہمیں آئیڈیل بنانا ہے تو اسی کردار کو آئیڈیل بنانا ہے، اگر ہمیں رہنما بنانا ہے تو اسی کردار کو رہنما بنانا ہے۔ آپ ایک قدم چلیں گے حضور کی سیرت کے راستے پر، اللہ کی رحمتیں 10 قدم آگے بڑھ کر آپ کا خیر مقدم کریں گی۔ اللہ کے راستے پر ایک قدم چلنے والے کو تجربہ ہوتا ہے کہ رحمتیں 10 قدم آگے آ کر اس کا استقبال کرتی ہیں، الجھنیں کافور ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، آسانیاں مقدر بنتی ہیں، ناگوار حالات خوشگوار حالات میں تبدیل ہوتے ہیں، ناسازگار فضا سازگار فضا میں بدلتی ہے، نہ ہموار حالات میں تبدیل ہوتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو اللہ کے راستے پر چل کے، قرآن کا اعلان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہماری خاطر محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، ہم اس کے لیے اپنے انعام کا، اعزاز کا، ہدایت کا، رہنمائی کا، رہبری کا، کامیابی کا، سرخروئی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہماری مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو خیر کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ آقا کی سیرت، صحابہ کی سیرت ہمارے لیے روشن نمونہ ہے، اور جس کے پاس اتنا روشن نمونہ ہو اس کو دوسروں کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ چند صحابہ نے تورات پڑھنی شروع کی حضور کے سامنے، وہ تورات جو آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ پر اتری تھی، تورات پڑھنی شروع کی تو آقا کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا میں زندہ ہوں اور تم میرے علاوہ اور میری تعلیم کے علاوہ کسی اور طرف جا رہے ہو۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ سورج کی روشنی میسر ہو اور ہم چراغوں کے اجالے کی بھیک دوسروں سے مانگیں۔ جن کے پاس آقا کا روشن نمونہ سورج کی صورت موجود ہو، ان کو دوسرے کلچروں کی بھیک مانگنے کی اور دوسرے دروازوں پر گداگری کا کام کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ ہمارے پاس سب سے روشن نمونہ ہے دنیائے انسانیت کا، عالم کا، کائنات کا سب سے روشن نمونہ رہبری کے لیے ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نجات اسی میں ہے، در فیض محمد واہ ہے، حضور کے فیض کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئے جس کا جی چاہے، اور جو نہیں آتا وہ جہنم کا ایندھن بنے، اس کی مرضی ہے۔ در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ مانے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ اللہ رب العزت میرے لیے بھی آپ جملہ
تماشا حاضرین و اصحاب کے لیے مقدر فرمائے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سینے سے لگانے والے بن جائیں، آپ کے اسوے کی روشنی سے روشنی حاصل کرنے والے بن جائیں، اور آپ کے سوا کسی اور اسوے کی طلب، کسی اور اسوے کا خیال ہمارے دلوں میں دور دور تک، کہیں سے کہیں تک کبھی بھی پیدا نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔